اب بنو قریظہ کے ساتھ جو معاملہ پیش ہوا ہم دیکھیں گے کہ یہ ابو لبابہ تو اپنے آپ کو وہاں پر مدینہ کے ستون کے پاس لے کر جا کے باندھ لیے. اس کے بعد کیا ہوا، ادھر طوالت محاصرہ کے ساتھ ہی بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. یعنی کہ جیسے طوالت یعنی کہ بہت انکریز ہو رہا تھا، بہت لمبا پیریڈ چل رہا تھا محاصرہ، برابر مسلمان جو ہے تھک نہیں رہے تھے. اور آپ سوچئے وہاں پر محاصرہ کر کر آئے، آلموسٹ 1 مہینے کے اوپر وہاں پر محاصرہ کر کر تھے، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی. اب یہاں پر آ کر پورا محاصرہ کر کر کہ کوئی نکل نہیں پا رہے تھے اور یہ لوگ قلعے بند ہو گئے تھے اور یہ لوگ دے رہے تھے. جب یہ ہوا معاملہ کہ بہت محاصرہ طویل پکڑ لیا، لمبا ٹائم پیریڈ گزر گیا، تو بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ مناسب ہے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو باندھ لیا، عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا. قبیلے اوس کے لوگ عرض پذیر ہوئے کہ ہمارے ان حلفاء پر احسان فرمائیں جس طرح خزرج کے حلفاء بنو قینقاع پر احسان فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا، جب جیسے ہی طویل پکڑ رہا تھا، زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، ڈیز بڑھتے جا رہے تھے، تو ہوا یہ معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ جو ہے نا حوصلے ٹوٹ گئے، یعنی سرنڈر کر دیے. اور ان لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کرے بلکہ ہمارے حلیف یعنی جو اوس تھے، اوس میں سے کوئی ایک شخص ہمارے بارے میں کرے. ٹھیک ہے، ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں نہیں کرے بلکہ ہمارے بارے میں جو ججمنٹ، جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ کون کرے، کوئی ہمارے حلیف میں سے کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کے ہی کوئی آدمی کو میں سلیکٹ کرتا ہوں، تو کیا اس پہ راضی ہیں؟ تو وہ لوگ نے کہا کہ ہاں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے، اب جو بھی وہ فیصلہ کریں گے وہ ہوگا. اور اوس کے لوگ اس پر راضی رہے، اور اوس کے لوگ ہم اس پر راضی ہیں. اور اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پر راضی ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق میں جو زخم لگا تھا، اس کی وجہ سے وہ مدینہ میں تھے. انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھو. ٹھیک ہے، سعد بن معاذ نہیں آئے تھے غزوہ یہ بنو قریظہ میں. جب مسلمان پورے نکلے وہ نہیں آئے تھے کیونکہ وہ زخمی تھے، ان کو تیر لگا تھا. ہم دیکھے تھے نا، ان کا آرم کھلا ہوا تھا، یعنی رائٹ سائڈ کا جو شولڈر کا ایریا تھا ان کا وہ کھلا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ان کو بہت زیادہ تیر لگا تھا. زخم اس سے بہت زیادہ زخم بڑھتے ہی جا رہا تھا ان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ وہ اوس کے لیڈر بھی تھے. تو جب ان کو وہ یہاں پر نہیں آئے تھے بنو قریظہ کی طرف، مدینہ میں ہی تھے، تب ان کو جو ہے نا گدھے پر سوار کر کے لے کر آیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھو. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات اہم بات پتہ چلتی کہ کوئی یہ اپنی سے خواہش نہ کرے کہ میرے لیے عزت کی جائے، میرے آنر میں لوگ کھڑے، بلکہ سردار آئے تو لوگ خود بخود کھڑنا چاہیے. کوئی ایک بڑا ہے، کوئی ایک جو ہے منسٹر ہے یا پرائم منسٹر ہے یا جو بھی ہے، کوئی بڑا ہے جس کو اللہ نے ایک اتھارٹی دی ہے، اس کے لیے لوگ کو کھڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، نہ کہ سردار یہ ڈیمانڈ کرے کہ میں آ رہا ہوں، کوئی پوزیشن والا ہے، کوئی اتھارٹی والا، میں آیا اٹھ کے کھڑے ہو جانا، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کوئی عزت نہیں چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے تھے محفل میں لوگ کھڑنے کی کوشش کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، نہیں کرنے کے لیے بتاتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جو ہے نا سردار کا استقبال کرو اور ان کی جانب اٹھو. سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا. وہ لوگ کہنے لگے، یعنی یہ لوگ کہنے لگے کہ سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش تھے، کچھ جواب نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرپار کر دی تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں.
یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ لوگ سرنڈر ہوئے، مردوں کو ایک طرف کر دیے، عورتوں اور بچوں کو ایک طرف کر کے رکھے، اور ان لوگوں نے ریکویسٹ یہ کی کہ ہم کو جو ہے نا آپ نہیں فیصلہ کریں، ہمارے حلیف کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد بن معاذ فیصلہ کریں گے. سعد بن معاذ کو لایا گیا گدھے پر سوار کر کے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ لوگ ریکویسٹ کرنے لگے، بہت ریکویسٹ کی بہت کرنے لگے کہ ہمارے معاملے میں کچھ نرمی والا فیصلہ دینا، کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہیں دینا. سعد بن معاذ خاموش رہے. تو لوگوں نے اور زیادہ ریکویسٹ کے گزارش کی بھرمار کر دی، بہت زیادہ ریکویسٹ کرنے لگے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، اب وقت آ گیا ہے. انہوں نے اس طرح سے بات کہی. یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے، یعنی کہ کچھ لوگ وہیں سے پلٹ گئے، پلٹ کر جا کر بتا دیے کہ نہیں، قیدیوں کے ساتھ اب برا معاملہ ہوگا. بات یعنی سمجھ میں آ گئی کہ میرے کو کوئی ملامت کرنے، یعنی اوس کے دوسرے پیپل بھی تھے. ٹھیک ہے. بہت سے دوسرے لوگ بھی موجود تھے. وہ لوگ بولنے لگے کہ اپنے حلیف ہے نا، حلیف کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، آپ اچھا فیصلہ کرو ان کے معاملے میں، ان کے فیور میں آپ فیصلہ کرو. تو لوگ یہاں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگ، یہ یہودی لوگ بنو قریظہ کے لوگ، وہ لوگ ریکویسٹ کرنے لگے. گزارش کی بھرمار شروع ہو گئی کہ کرے سعد آپ ایسا کریں، کیونکہ سردار تھے. تو اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے کہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں کروں گا اللہ کے معاملے میں. تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان لوگوں کے فیور میں نہیں بتائیں گے. تو کچھ لوگ سمجھ کر وہیں سے واپس چلے گئے اور بتا دیے کہ قیدیوں کو موت ہوگی. سمجھ میں آ گیا تھا. تو اب اس کے بعد کیا ہوا، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتر چکے اور انہیں بتلایا گیا کہ بنو قریظہ ان کے ثالثی پر راضی ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا، یعنی کہ جب ان کو بتایا گیا کہ اب بنو قریظہ کا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ آپ کریں گے اس پر یہ لوگ راضی ہوں گے. ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا. کیا فیصلہ سنایا؟ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال تقسیم کر دیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم و نرمی پر تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس غزوہ بنو قریظہ کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ کس طرح سے ہوا جب تم لوگ قیدی بنا رہے تھے اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا، مردوں کو جو ہے قیدی کیا گیا، مردوں کو. اب یہاں پر انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ تمام مردوں کو جو بڑے ہیں، یعنی کہ ینگ ہے، نوجوان ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے. عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جائے. یہ جو ہے نا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اور اموال جو ہے، یعنی مال اور جتنی بھی مال اور دولت ہے وہ تقسیم کر دی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فیصلہ اللہ کا بھی ہے اور ان کے تورات یعنی ان کی شریعت میں بھی موجود تھا. یہودیوں جو فالو کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، یہ لوگ فالوورز تھے، ماننے والے تھے، اور ان کی کتاب تورات میں بھی اسی طرح کا معاملہ تھا. اب دیکھیے آپ سعد بن معاذ کا فیصلہ کیسا تھا. سبحان اللہ. حالانکہ سب لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں، گزارش کر رہے ہیں سردار کے سامنے، وہ ہو رہے تھے، ان کا ہی فیصلہ چلنے والا تھا، مگر انہوں نے کتنا حق والا فیصلہ دیا کہ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا. 7 آسمانوں کے اوپر جو اللہ ہے اس کا بھی یہی فیصلہ تھا. تو اب جب یہ فیصلہ ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں قید کر دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئی. پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی. ان کی تعداد 400 اور کہا جاتا ہے کہ 600 اور 700 کے درمیان تھی.
جیسے ہی فیصلہ سنا دیے. کیا تھا فیصلہ؟ کہ مردوں کو، ان کے جتنے بھی یہودی بنو قریظہ کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال جو ہے نا تقسیم کر دیا جائے. تو اسی طرح یہ فیصلے پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو لے کر گئے، اور ایک بنو نجار کی ایک عورت کے گھر پر ان لوگوں کو رکھا گیا. پھر مدینے کے چوراہے پر، ٹھیک ہے، بیچ میں جو ہے خندقیں یعنی گڑھے کھودے گئے، اور وہاں پر ان کی گردنیں گروپ گروپ کر لے کر آیا گیا، اور ان کی گردنیں مارتے کے چلے گئے. اور ان کے کتنے لوگ مارے گئے؟ 400. کہا جاتا ہے کہ 400 600 یا 700. تو 400 سے 700 تک کی ہم تعداد پکڑ کر چلیں گے. اتنی تعداد کے مرد ان کے قتل ہوئے. اور کیا ہوا پھر؟ انہی کے ساتھ بنو نذیر کا سردار حویی بن اخطب بھی مارا گیا. یہ یہود کے ان 20 سرداروں میں سے ایک تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا. پھر بنو قریظہ کے پاس آ کر انہیں عہد شکنی پر ورغلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی، اور غداری کرتے وقت حویی سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی رہے گا، اور جو حشر ان کا ہوگا یہی اس کا بھی ہوگا. چنانچہ محاصرہ اور ہتھیار ڈالنے کے دوران یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا. یعنی یہ حویی بن اخطب تھا. تو یہ بنو نذیر کا قتل کس کو کیا گیا؟ بنو قریظہ کو. مگر حویی بن اخطب کو اس لیے قتل کیا گیا، وجہ کیا تھی کہ یہ مین روٹ کاز تھا. یہ جا کر پہلے قریش کو ورغلایا، پھر یہ جا کر غطفان کو ورغلایا، پھر یہی تھا مین ریزن جو بنو قریظہ کو یہ بد شکنی یعنی عہد شکنی کے لیے ورغلایا تھا. بد عہدی کے لیے اس نے ہی آمادہ کیا، پرومپٹ کیا تھا، اور ان لوگوں نے بد عہدی کی. تو ان لوگوں نے یہ شرط لگائی تھی بنو قریظہ کے لوگوں نے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم تمہارے سے بد عہدی کرتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کرتے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی رہنا، مگر تم جب تک یہ ختم نہ ہو تم ہمارے ساتھ ہی رہنا. تو جب یہ لوگ اپنے آپ کو جو قلعہ بند کر لیے تھے اس میں یہ بھی شامل تھا حویی بن اخطب. تو اب اس کو ایز اے قیدی جب پکڑ کے لایا گیا تو اس کو بھی قتل کر کے اس کے بھی گردن اڑا دی گئی اور مار دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا حویی بن اخطب کا. اچھا، اور یہ مشکل ترین معاملہ تھا مسلمانوں کے لیے. مسلمان وہاں پر اتنے بڑا فورس آلموسٹ 12,000 کے لوگوں کو فیس کر رہے تھے. تب اس مومنٹ پر یہ بنو قریظہ، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میثاق مدینہ تھا کہ ہمارے دشمنوں کی کبھی مدد نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ عہد ہوا تھا. تو مگر اس نے اتنی یہ مومنٹ پر بد عہدی کی جبکہ مسلمانوں کو اس وقت سخت ضرورت تھی ان کی مدد کی، ان کی وہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ تو ہم کتاب میں پڑھیں ہوا کیا معاملہ. اگر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں تو پتہ یہ چلتا کہ یہ لوگوں نے بد عہدی کر کے جہاں پر عورتیں وغیرہ سیکیورڈ تھے نا وہاں پر اٹیک بھی کیا تھا ان لوگوں نے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے وہاں پر جہاں پر عورتیں وغیرہ تھے تو وہاں پر جا کر بد عہدی کر ان لوگوں نے اٹیک کیا. تو اس میں کہا جاتا ہے روایتوں میں جو ہسٹری میں ہم کو ملتی وہ یہ ہے کہ صفیہ بنت عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی بہت یعنی بہادر تھے، بہت جریح خاتون تھے یہ. تو انہوں نے کیا کیا، جیسے یہ لوگ ایک اندر آئے قلعے کے اندر، انہوں نے ان کے سر پر اس زور سے مارا اس شخص کو کہ وہ مر گیا. ٹھیک ہے، دروازے کے پیچھے سے چھپ کر انہوں نے وار کیا، صفیہ بنت عبد المطلب. ٹھیک ہے، وار کر کے اس شخص کو ختم کر دیا، یعنی کمپلیٹلی اتنی زور سے مارا اس کے سر پر کہ وہ مر گیا. وہ شخص ایک یہودی شخص جو انٹر ہوا قلعے میں عورتوں پر اٹیک کرنے کے لیے، تو اس کو فوری مار دیا. اور مار کے کیا کرے، اور جو ہے نا مار کر کیا کرے، اس کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے نا باہر کی طرف پھینک دیے، جس سے نا یہ یہودیوں کو، یہ بنو قریظہ لوگ ڈر گئے کہ ارے اندر بہت زیادہ لوگ ہوں گے، مرد حضرات اندر بہت بڑی وہ بھی ہوگی، یعنی ایک آرمی ہوگی ان لوگوں کے جو فالو کرنے والے ہیں، یہ سوچ کر ڈر گئے تھے. تو سبحان اللہ، اب یہ مومنٹ پر انہوں نے اتنی بہادری دکھائی. اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے خالی صرف وربلی بولے، بلکہ عورتوں پر اٹیک بھی ہوا تھا.
تو سبحان اللہ ایسے مومنٹ پہ کرے. اور غداری کی سزا آپ کسی بھی جگہ پہ, آج بھی آپ کسی ملک میں کوئی غدار معلوم ہوا کہ ملک کے سیکریٹس لیک کر رہا اور ملک کے ساتھ بدعہدی کر رہا, تو اس کا کیا ہے سزا؟ خلاص اس کو اس کی گردن ہی اڑا دیتے نا. کہیں بھی کون سے بھی کنٹری میں جائیے, غدار کی سزا یہی ہے, کسی جگہ کا بھی قانون. اب یہ لوگ ایسے مومنٹ پہ کرے غداری جہاں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ سخت ضرورت تھی, تو فیصلہ بالکل شریعت کے حساب سے تھا. انفیکٹ ان کی شریعت میں بھی یہی تھا, ٹھیک ہے, تورات میں بھی یہی حکم تھا جو فیصلہ سعد بن معاذ نے سنا ہے. اور آپ اگر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, آج بھی یہ بنو قریظہ کے تعلق سے, آج بھی بنو قریظہ کے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غلط کیا. ان کی غلطیوں کو کوئی یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے کیسی بدعہدی کی, کون سے ٹائم پر بدعہدی کی, کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے, یہ لوگ دیکھتے نہیں. بنو نذیر کا بھی معاملہ یہی ہوا کہ ان لوگوں نے بھی بدعہدی کی, ٹھیک ہے. اب کوئی سامنے سے آپ کے لیے اٹیک کر رہا, کوئی سامنے سے لیے آپ کے اوپر پرابلمس پہ پرابلمس کر رہا. بنو نذیر بھی ایسے ہی کرے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگ کرے, ٹھیک ہے بول کر اچھی بات کرے, پیچھے جا کر جو ہے نا چکی کا پارٹ پھینک کر مارنے کی قتل کی پلاننگ کرے. تو وہ اللہ کی مدد تو تھی, مگر یہ لوگ تو کر رہے تھے نا. اب اسی طرح بنو قریظہ کے لوگ, جبکہ ان لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا بدعہدی, وہ مومنٹ پہ کرے. تو ہمارے پاس پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے, کہ کس وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا, اور یہ لوگ لائق ہی اسی چیز کے لیے تھے. ان کے ساتھ جو فیصلہ ہوا بالکل درست فیصلہ تھا, اور انفیکٹ نرمی والا فیصلہ ہی تھا یہ. اور زیادہ ہوتا تو عورتیں اور بچوں کو بھی قتل کر دے سکتے تھے, مگر ان کے ساتھ نرمی والا ہی فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اور اس طرح سے ان کے 400 سے 700 کے لوگ قتل کیے گئے مسلمانوں کی طرف سے. کلیئر ہے یہاں تک؟ بنو قریظہ کے چند افراد ہتھیار ڈالنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے, ان سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا, یعنی ان کو کچھ نہیں کہا گیا. ان کے کچھ لوگ جو ہے نا مسلمان ہو گئے تو ان سے کچھ نہیں کہا گیا. بعض لوگوں کو ہیبہ کروا لیا گیا, انہیں بھی چھوڑ دیا گیا. یعنی بعض لوگوں کو ہیبہ یعنی کہ ایز اے غلام کر کے خرید لینے کو جو کہا جاتا, ٹھیک ہے, یعنی کہ بیچ لیتے ایز اے غلام کی طرح, تو اس کو بھی کہا گیا. تو ان لوگوں سے بھی کچھ نہیں کہا گیا, اور وہ مسلمان بھی ہو گئے بعد میں. ان کی ایک عورت بھی قتل کی گئی, کیونکہ اس نے چکی پھینک کر حضرت خالد بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا. یعنی قصاص لیا گیا کہ عورت نے کیا کیا, حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرا تھا چکی پھینک کر ان کے اوپر. تو اس عورت کو قصاص کے بدلے اس کو بھی قتل کیا گیا. عورتوں کو تو قیدی بنانے کا حکم تھا نا, فیصلہ یہ ہوا تھا کہ عورتوں کو قیدی کیا جائے, مگر اس عورت کو قتل آن وچ بیسس کیا گیا, قصاص, کیونکہ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. ہتھیار اور اموال جمع کیے گئے, 1500 تلوار, سوچئے 1500 تلواریں, 300 زریں, 2000 نیزیں, 500 ڈھال, بہت سا سامان, بہت سا برتن, اونٹ اور بکریاں جمع ہوئی ملی. کتنا مال تھا ان کے پاس؟ 1500 تلواریں اور 300 زریں, 2000 نیزیں, 500 ڈھال, ٹھیک ہے. اتنا زیادہ ان کے پاس موجود تھا, پھر بھی یہ لوگ لڑ نہیں پائے. کیسا جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیا رعب ان کے اوپر ڈالا تھا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بالکل خلابند کر لیا, اور پھر بعد میں حوصلے ٹوٹ گئے. تو یہ اللہ ہے, کیسا فیئر ان کے اوپر ہوا کہ جی صفیہ آپ اپنا مائک بند رکھا کریے, ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ اتنا زیادہ مال ان کے پاس سے ملا, اتنا زیادہ مال دولت, زریں, ویپنز وغیرہ سب چیز ملے, مگر اس کے باوجود بھی ان کے دل پر اللہ نے رعب ڈال دیا تھا. یہ لوگ لڑ نہیں پائے, بزدل بن گئے. اور کیا ہوا, ان کے پاس سے اتنا مال برآمد ہوا, اونٹ اور بکریاں بھی ملے. اب اس کے بعد کیا ہوا, آپ نے کھجوریں, درخت اور قیدیاں سمیت ان سب کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت فوجیوں پر تقسیم کر دیا. جو پیدل تھے انہیں ایک حصہ, اور جو شہ سوار تھے اسے 3 حصے دیے گئے, ایک حصہ اس کا اور دوسرا 2 حصے اس کے گھوڑے کے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرے کھجور کو, اور جتنا بھی مال ملا ان سب کو 1/5 نکالے, ٹھیک ہے. جو اللہ نے طریقہ بتایا سورۃ الانفال سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 1/5 بدر میں کس طرح سے ہوگا,
ٹھیک ہے، وہ جب سے ہوا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا ہے، جبھی بھی کوئی مال غنیمت حاصل ہو تو کیا کیا جاتا تھا، اس کو 1/5 نکال لیا جاتا تھا، یعنی 1/5 اللہ کے راستے میں نکال لیا جاتا تھا، پھر اس کو ریمیننگ کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. کس طرح سے کہ ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا، جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ دیا، اور 3 حصے جو گھوڑ سوار تھے، یعنی جو کسی پر چل کر سوار ہو کر آئے تھے ان کو دیے، ایک حصہ اس کا اور 2 جانور کا. قیدیوں کو نجد بھیج کر ان کے بدلے ہتھیار خریدے گئے. کون تھے قیدیاں؟ عورتیں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد بھیج دیا اور ان کے بدلے ہتھیار خریدے گئے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے حضرت ریحانہ بنت زید بنت عمر حنافہ کو اپنے لیے منتخب کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی ملکیت میں ہی رکھا اور بعد میں حجۃ الوداع کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ریحانہ بنت زید یہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اے ملکیت آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا. حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا. جب بنو قریظہ کا کام تمام ہو چکا تو بندے صالح حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی. وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیا کریں. یعنی بہت زیادہ زخمی تھے. فیصلہ سنائے جب بنو قریظہ کا، پھر واپس وہ مدینہ پر لے کر گئے، وہاں پر ان کو لے کر جایا گیا. تو وہاں پر وہ مدینے کے قریب میں ایک خیمہ بنا کر ان کو وہاں پر رکھا گیا. ٹھیک ہے، وہیں پر رکھا گیا. وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرے ان کی عیادت کر سکیں، یعنی ان کی خیر خبر لے سکیں. ان کے اوپر ایک بکری گزر گئی جس سے زخم ٹوٹ کر ہنسلی لبے کے پاس سے بہ پڑھا اور اس قدر خون نکلا کہ ان کی وفات واقع ہو گئی. ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرزا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہت ینگ صحابی تھے، ینگ ایج میں ہی سبحان اللہ اسلام قبول کر لیے تھے. اب صرف 5 ہجری، دیکھیے آپ، صرف 5 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی. اور وفات ہوئی تو سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وہاں پر ہی قریب میں تھے خیمے میں. مگر کیا ہوا، ایک بکری کا بچہ ان کے اوپر سے جہاں پر ان کو لگا تھا زخم گزر رہا، تو وہ زخم پر اور مار بڑھ گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ نکلا اور ان کی وفات ہو گئی. تو آئیے ہم سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسے صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہلا، لرز اٹھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ شخصیت تھے ہوں گے، سوچئے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو اسلام کب قبول کرے؟ جب مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز این ایمبیسڈر بنا کر بھیجائے تھے. مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ، ٹھیک ہے، دونوں مل کر یہ جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرنے لگے. گروپ آف پیپل کو بٹھاتے تھے، ان کو جو ہے نا اسلام کی طرف بلاتے تھے، قرآن پڑھ کر سناتے تھے. ٹھیک ہے، کون؟ مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ. یہ اسد بن زرارہ بھی جو ہے نا اوس کے ہی تھے، مگر یہ چینج ہو گئے تھے، رائٹ. تو یہ انہی کے گھر پر مصعب بن عمیر جو ہے نا ٹھہرے تھے مدینہ جب گئے تھے. تو بہرحال یہ جب کر رہے تھے تو ایک وقت باغ میں یہ لوگ جب کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو ایک جو ہے نا اسید بن حضیر جو ہے نا بولے کہ دیکھو، سعد بن معاذ دیکھ کر اسید بن حضیر کو بولے جاؤ جا کر یہ لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، ان لوگوں نے بہت زیادہ مدینے میں مشکلیں قرار کر دی ہے، فسادیں وغیرہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ. جب اس طرح سے سعد بن معاذ جو ہے نا اسید بن حضیر کو بھیجائے، اپنے چچیرے بھائی کو. یاد ہوگا ہاں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں نے پچھلے پیجز میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا ان کے بارے میں، جب فرسٹ بیعت عقبہ ہوئی تھی تو کس طرح سے یہ معاملہ ہوا. تو بہرحال آپ لوگوں کے سامنے ریفریش کرنے کے لیے کہ یہ کیسی شخصیت تھے، کس طرح سے ایمان لے کر آئے. تو ہوا یہ کہ اسے جب گئے اسید بن حضیر ان کے پاس جا کر، تم لوگ ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، گمراہ کر رہے ہو اور یہاں پر فساد مچا رہے ہو، یہاں سے ہٹو، ٹھیک ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ کام نہیں کرو. اسید بن حضیر بھی اچھے، وہ بھی سردار تھے اوس کے. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر جب سعد بن معاذ ابھی نہیں بنے تھے سردار، اسید بن حضیر ہی تھے. تو اسید بن حضیر کو مصعب بن عمیر نے کیا کہا، آپ ایک کام کریں، آپ بیٹھیں، ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، نرمی سے، حالانکہ وہ لوگ غصہ کرے، روڈلی بات کرے، مگر مصعب بن عمیر جو ہے نا کیا کرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اچھا پہلے آپ ہماری بات تو سن لیں، ہماری بات پسند آئی تو ٹھیک ہے اس کو قبول کر لیجئے، نہیں پسند آئی تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اسید بن حضیر نے فوری جیسے ہی سنی ان کی بات، مصعب بن عمیر جب اسلام کی دعوت دیے، بتائے کہ یہ دین کیسا ہے، اور قرآن کی جب تلاوت کرے تو ان کو بات فوری طور پر سمجھ میں آیا، فوری اس کو پسند بھی کرے، نہ کہ پسند کرے بلکہ شہادت بھی پڑھے۔ اللہ اکبر! دین اینڈ دیر وہ لوگ فوری پسند بھی کرے اور بالکل چینج بھی ہو گئے۔ اب یہ تو رہا اسید بن حضیر کا معاملہ، آئے تھے وہاں سے ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے، مگر پسند بھی کرے اور قبول بھی کرے، اور کیا کرے پھر پلاننگ بھی یہ کرے کہ یہ تو ہے، یہ تو سعد بن معاذ جو ہے نا یہ سردار ہے، اگر یہ ایمان لا لیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ایمان لا لیں گے۔ تو ان لوگوں نے ایک آئیڈیا کیا کہ جا کر اسید بن حضیر جا کر بولے کہ دیکھیے وہ آپ کے جو بھائی ہے نا، اسد بن زرارہ سے بھی ان کا تعلق تھا، ریلیشن کے تھے وہ بھی، جو مصعب بن عمیر کے ساتھ بیٹھ کر جو تبلیغ کا کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو وہ جو اسد بن زرارہ کو بہت سے لوگ مارنا چاہ رہے ہیں، اور یہ تو آپ کے خاندان کے ریلیشن میں سے ہے، اور یہ لوگ مارنا چاہ رہے ہیں۔ تو سعد بن معاذ کو غصہ آیا کہ کہاں میرے بھائی کو کون، یعنی جو بھی ہے ریلیشن میں تھے، کون مارنا چاہتے، کون ان کے خلاف پلاننگ کر رہے، میں ابھی جا کر ان کی خبر لیتا ہوں۔ تو ایک آئیڈیا کر کے بھیجے اس طرف کہ کیونکہ مجھے اتنا پسند آیا یہ دین اور میں اسلام قبول کر لیا، تو سعد بن معاذ بھی ہو سکتا ہے چینج ہو جائے۔ تو سعد بن معاذ فوری پہنچے، مصعب بن عمیر نے اسی طرح کہا کہ آپ پہلے میری بات تو سن لیں، پہلے میں جو لے کر آیا ہوں اس دین کو سنیں تو صحیح، قرآن کو سنیں تو صحیح۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے کہا، ٹھیک ہے بول کر اپنا پورا جو حربہ جو لے کر آ کر اٹھا کر لے کر آئے تھے نا مارنے کے لیے، وہ سب رکھ کر بیٹھ کر سننے لگے، اور جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت کرے تو ان کو پسند آیا اور فوری انہوں نے ایمان دین اینڈ دیر اسلام قبول بھی کرے، اور سبحان اللہ جا کر اپنی قوم میں اپنے قبیلے والوں کو جمع کرے اور بولے کہ آپ لوگوں کی رائے میرے بارے میں کیا ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو ہم بہت انٹیلیجنٹ مانتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، آپ بہت سمجھدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ کے شام تک سب لوگ انکلوڈنگ عورتیں اور بچے سب مسلمان ہو جائیں، کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کمپلیٹلی فیس چینج، غسل کر کے آئے، شہادت پڑھے، اور پھر سبحان اللہ جو طریقہ ہے مصعب بن عمیر نے بتایا کہ اس طریقے سے آپ اسلام قبول کریں گے، اور ویسے ہی ہوا، اور پھر وہ گئے جا کر اپنے ٹرائب میں اناؤنسمنٹ کرے، اور سبحان اللہ شام تک کوئی ایسا نہیں بچا سوائے ایک شخص کے، جو پھر وہ بعد میں بھی ایمان ڈال لیا۔ اس طرح اوس کے بڑا قبیلے کو یہ ٹرن کرنے میں ہوئے، یہ تھے سعد بن معاذ۔ پھر سعد بن معاذ کا ہم کردار ہم لوگوں نے جنگ بدر کے وقت دیکھا کہ جنگ بدر ایک ایسا تھا کہ بالکل مسلمان پریپیئرڈ نہیں تھے، کچھ بھی ہتھیار لے کر نہیں نکلے تھے، ان کا ارادہ تھا کہ کاروان پہ اٹیک کریں، ٹھیک ہے، جو ابو سفیان لے کر نکل رہا تھا بہت زیادہ مال تھا، یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ مال جو ہے نا ہم مسلمانوں کے خلاف یوز کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی علم ہوا کہ ابو سفیان اتنا بڑا کاروان لے کر جا رہا ہے اور مدینے کے راستے سے ہو کر گزر رہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ یہ کی تھی کہ جا کر ہم اس پر اٹیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک کاروان کے پاس کتنے لوگ رہتے، آلموسٹ یہ اس کاروان میں 40 لوگ ہی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے قریب لوگوں کو لے کر نکلے، جس میں انصار اور مہاجرین سب شامل تھے، اور کسی کے پاس تھا ہی نہیں، زیادہ کچھ نہیں تھا، پلاننگ کر کے نہیں نکلے تھے، کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں تھی، صرف کاروان پر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان جو میسیج بھیجایا، پھر ہم لوگوں نے دیکھا کس طرح 1000 کا لشکر لے کر ابو جہل غرور اور تکبر کے ساتھ نکلا، اب ہم پلٹیں گے نہیں، اب بالکل اب تو ملوں کو ختم ہی کر دیں گے، یہ لوگ بہت ہنگامہ کر رہے ہیں، ایسا ویسا کہہ کر اس نے نکلا ناچتے ہوئے غرور اور تکبر کے ساتھ۔ تو بہرحال اس لشکر کو فیس کرنے کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو مہاجرین میں سے، ٹھیک ہے، ابو بکر، عمر اور جو ہے نا مقداد رضی اللہ تعالی عنہما، یہ سب جو ہے مہاجرین میں سے تھے، یعنی جو ہے مائگریٹ کر کے جو آئے تھے، جو مہاجرین تھے، ان لوگوں نے کہا آلموسٹ یہ لوگ تو مکے میں بھی یہ لوگ فیس کر رہے تھے پرابلمس، ان کو جب سے فیس کر رہے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہم تو آپ کا ساتھ دیں گے، ہم ہرگز وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، ہم آپ کو ایسا نہیں کہیں گے، ہم ڈیفینیٹلی آپ کا ساتھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے،
پھر ایک بار پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو، مجھے رائے دو. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ غالباً آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیڈر تھے اوس کے، اٹھ کے بولے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کیونکہ مہاجرین نے تو اچھی بات کہی تھی. ان لوگ بولے کہ ٹھیک ہے ہم لڑیں گے، آپ کا برابر ساتھ دیں گے. اور یاد رکھیے اس میں 2/3 جو ہے انصار تھے، یعنی مہاجرین کی جتنی تھی اس میں تعداد 313 میں 2/3 جو تھے وہ انصار تھے، یعنی مدینہ والے تھے. اب یہ لوگ اگر پلٹ کر چلے جاتے تو کتنا یہ ہو سکتی تھی جنگ بدر؟ نہیں ہو سکتی تھی. تو اب یہاں پر 2/3 یہ ان کے لوگ تھے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں. اور انہوں نے کیا فرمایا، ہم نے یہ گواہی دی کہ اسلام ہمارا دین ہے اور اللہ کے رسول ہیں آپ. ہم یہ گواہی دے چکے اور ہم آپ کے ساتھ عہد و پیمان پر ہے، ہمارے پورے عہد اسی طرح ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ ہم کو سمندر کے بیچ میں بھی لے کر جائیں، یہ اسپیچ کبھی نہیں بھولنا. ان کے بات کتنی اسٹرانگ تھی دیکھیے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہم کو سمندر کے بیچ میں بھی لے کر جائیں تو ہم سمندر کے بیچ میں جا کر آپ سے لڑیں گے، آپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کا ساتھ دیں گے. اور اگر آپ ہم کو برق غماد یعنی جنگلوں تک بہت دور بھی جانا پڑا تب بھی ہم آپ کے پیچھے نکلیں گے. اور ہمارے پاس سے آن بیہاف آف آل دا انصار ہی واز اسپیکنگ، اینڈ کیا بولے کہ ہمارے پاس سے کوئی ایک شخص بھی ہچکچائے گا نہیں، یعنی آپ جو کرنا ہے کریے، آپ ڈیفینیٹلی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کتنی خوشی ہوئی تھی اس بات پر. تو یہ تھے سعد بن معاذ. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کل یعنی جنگ بدر میں جب کل صبح ہوگی، کل آپ جنگ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایسے جوہر دکھائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی. ہم کو دیکھ کر آپ ہم کو دیکھ کر لڑتے ہوئے دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے. یعنی اتنے محبت کے یہ انہوں نے بات کی کہ کیسی محبت تھی ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. پیچھے نہیں ہٹے یہ لوگ کبھی بھی. اور یہ تھی جنگ بدر کا معاملہ. پھر اس طرح سے جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیمہ، ایک چھپر بنانے کا بھی جو مشورہ تھا یہ سعد بن معاذ کا تھا، انہی کا تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ پر ڈیفینیٹلی پہلے اٹیک کریں گے یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں، آپ کی دشمنی میں آ رہے ہیں. ان لوگوں کا مین مقصد تو آپ کو ٹارگٹ کرنے کا ہے، تو ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے ایک ٹینٹ بنائیں گے. تو سبحان اللہ کیا محبت تھی. دیکھیے آپ انصار تھے، یہ ایک ہی دن اینڈ دیر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی وہ کرے. اور کیسا ایمان کی مضبوطی. اور ہم اپنے آپ کو سوچیں بھائی کہ ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنے نماز پڑھتے ہیں، پھر مگر وہ محبت ہمارے میں کیوں نہیں آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ وہ سنتوں سے وہ ویسی محبت کیوں نہیں؟ کہ کیسی انہوں نے بات کی اور کس طرح سے چھپر بنائے. پھر اس طرح ہم یہاں پر بھی دیکھیں بنو قریظہ کے ٹائم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کیا ہم مصلحت کر لیں، وہ کر لیں، تو بولے کہ نہیں، کیوں کریں گے ہم، بالکل ہم ان سے صلح نہیں کریں گے، ان کو تو ہم تلواریں ہی دیں گے. تو یہ تھے. پھر اور یہ دیکھیے آپ کہ ان کو جب فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب چوز کیا فیصلہ کرنے کا، ٹھیک ہے اب جو ساتھ فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا، تو انہوں نے کتنا بہترین فیصلہ کیا. کسی ملامت گر کی کوئی ہے نا. اب یہ اوس کے لوگ بھی بول سکتے تھے، اوس کے بہت سے لوگ بھی فیور میں بول رہے تھے کہ ساتھ کر دو نا، آپ کو اب جب فیصلہ کرنا ہے نا ساتھ کر دو، اپنے حلیف کے فیور میں کر دو فیصلہ. وہ لوگ بھی بول رہے تھے. پھر ادھر سے یہودی قبیلے والے بھی یعنی بنو قریظہ والے بھی بول رہے تھے کہ ہمارے لیے فیصلہ کرو، ہمارے لیے نرمی والا معاملہ کرو. مگر انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی اور کتنا حق اور عدل کا فیصلہ انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ملامت گر کی ملامت سے میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اللہ کی محبت زیادہ ہے. ان لوگوں نے غداری کی اور ان کے فیور میں کوئی فیصلہ دیا جائے نہیں. انہوں نے کیا فیصلہ دیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. اور پھر فیصلہ اسی طرح سے ہوا. پھر اس کے فیصلے کے ہونے کے بعد اور ان کی دعا دیکھیے سبحان اللہ. میں ان کے دعا کے کلمات پر غور کر رہی تھی کہ ان کے دعا کے کلمات کیا تھے کہ یہ قریش کے لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ اٹیک کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے اللہ
کہ اگر ان لوگ اس جنگ میں کچھ جان باقی ہے تو جب تک مجھے رکھ، ورنہ مجھے شہید کا درجہ دے دے، کیونکہ شہرت ان کی وہ ہو گئی تھی نا، زخم بہت بڑا لگا تھا ان کو، اور یہ اتنے عظیم شخصیت تھے کہ اگر کوئی گروپ میں کھڑتے تو سب سے ٹال نظر آتے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جو میں دیکھوں کہ ان کے ساتھ جو ان لوگوں نے بد عہدی کی، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو ان لوگوں نے غلط کیا وہ ہو ان کے ساتھ، ان کو ان کا انجام ملے، ان کے کرتوتوں کا انجام ملے، وہ دیکھے میں، میرے کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو میرے کو۔ سبحان اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی بد عہدی کر کے وہ مومنٹ پر، جبکہ ہم لوگ بہت زیادہ مشکل ترین لمحات میں تھے۔ تو کیا ان کا فیصلہ تھا، اور اس کے بعد کس طرح سے یہ معاملہ ہوا، دیکھیے کہ ان کی وفات کے ٹائم، اور ان کی وفات کا اب یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کیا معاملہ ہوا کہ ان کی جب وفات ہوئی، یعنی تھے تو یہ مدینہ کے پاس ہی، یعنی مسجد نبوی کے پاس ہی ان کا ایک خیمہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر رکھنے کا حکم دیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت کیسی تھی، دیکھیے کہ ڈیلی صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کرتے تھے عیادت کے لیے، اور پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے سعد، آج کا دن کیسا گزرا، آج کی شام کیسا گزری، شام میں جاتے تو پوچھتے تھے کہ کیسا گزرا دن، جب دن میں جاتے تو پوچھتے تھے کہ شام کیسی گزری، سبحان اللہ۔ اور رفیدہ نامی ایک عورت جو تھی وہ ان کی مرہم پٹی کے لیے رکھا گیا تھا، یعنی ان کے زخموں کو جو وہ کر دیا جاتا تھا، وہ ایک رفیدہ نامی ایک عورت کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ وہیں پر تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور تھے ہوں گے، جب یہ بکری کا بچہ ان کی گردن کے اوپر سے، یعنی جہاں پر ان کا زخم تھا اس کے اوپر سے ہی وہ بکری کا بچہ گزر گیا، اور اس سے ان کا زخم اور زیادہ بڑھ گیا، اور اتنا خون نکلا کہ اس خون کے بہنے پر ان کی وفات واقع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب بہت زیادہ زخم بڑھ گیا تو وہاں ان کے قبیلے والے ان کو فوری وہاں سے شفٹ کر دیے، مسجد نبوی کے پاس ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی تھا نا، تو فوری وہ لوگ ان کے قبیلے والے، یعنی اوس کے قبیلے والے ان کو لے کر چلے گئے وہاں سے، تاکہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو، مگر وہ جو ہے نا اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا کہ سعد بن معاذ یہاں پر نہیں ہے، وہ فوری اتنی تیز چلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، وہ لوگ بھی تیز چلنے لگے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی سپیڈ کیوں چل رہے ہیں، اتنی تیزی سے کیوں چل رہے ہیں، ہمارے جوتوں کا تسمیہ ٹوٹ جا رہا ہے آپ کی تیز چلنے کو دیکھ کر اور آپ کو فالو کرتے ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ فرشتے کہیں جلدی ہم سے پہلے نہ پہنچ جائے غسل دینے میں، اور کہیں ایسا نہ ہو جیسے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے غزوہ احد میں ان کی ہم دیکھیں کہ ان کی جو ہے نا زمین سے تھوڑا اٹھی ہوئی فلوٹ ہو رہی تھی، ان کی جو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جو ڈیڈ باڈی تھی، تو فرشتے غسل دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پہلے پہنچنا چاہ رہا ہوں، میں بھی غسل میں شامل ہونا چاہ رہا ہوں غسل دینے میں، اور اس طرح سے وہ تیزی سے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر شامل ہوئے، پھر اور اس جنازے میں سبحان اللہ اتنے فرشتے شامل ہوئے، اور کثیر تعداد میں فرشتے اترے تھے یہ اٹھانے کے لیے، اور جب یہ ان کی میت اٹھائی گئی، ان کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو لوگوں نے یہ فیل کیا کہ ان کی ڈیڈ باڈی بہت ہلکی ہے، یعنی بالکل وزن ہی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایک عظیم شخصیت تھے بھائی، ایک بہت ٹال اونچے پورے طاقتور قسم کے تھے سعد بن معاذ، مگر جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا بالکل ویٹ لیس تھی، اور وجہ کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہو ایسی ہلکی، کیونکہ کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں، سبحان اللہ، اور کہا جاتا ہے روایتوں میں 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے کو اٹھایا، اور ان کے لیے عرش لرز اٹھا، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ شہید کا درجہ بھی ملا، اور اللہ نے ان کی دعا کس طرح سے قبول کی کہ بنو قریظہ کا فیصلہ انہوں نے ہی کیا، اور بالکل جو اللہ کا فیصلہ تھا وہی انہوں نے کیا، اور یہ دیکھیں کہ کلمات کیا تھے کہ قریش پھر یہ دوبارہ چڑھ کر آئیں گے، اللہ اگر کچھ جان ہے تو مجھے دینا، کوئی یہ نہیں بولے کہ میرے اہل و عیال ہے، میری بیوی بچے، اللہ مجھے موت نہ دینا، مجھے یہ نہیں دینا، بلکہ یہ قریش کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں ہمیشہ جمع ہو کر آتے ہیں، اللہ اگر ان لوگوں میں ابھی بھی جان ہے تو مجھے جب تک زندہ رکھنا،
ورنہ مجھے شہید کر دے. اور ہوا بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس غزوے کے بعد کوئی اب ہم پر چڑھائی کر کر نہیں جائے گا. دیکھیے ان کی دعائیں. اور کب ایسی موت جو ہے نا، کب ایسا ہوتا، کب اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کرتے جب واقعی میں ہمارا عمل ویسا ہو. یہ عرش الہی کا ہلنا ایک معمولی چیز نہیں ہے. اپنی قوم کے سردار ہونے کے باوجود مگر فیصلہ کتنا وہ دیے، کبھی یہ نا اپنی سرداری کو آگے رکھ کر وہ نہیں کرے. کیا وہ تھے، ان کا ایک کتنا بڑا رتبہ تھا، ایک پوزیشن تھا بھائی، بڑے بڑے لوگ ان کے انڈر میں تھے، مگر سبحان اللہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. محبت دیکھیے کتنی محبت تھی. یہ سعادتیں انسان کو کب نصیب ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ تیزی سے جا رہے ہیں جنازے میں شامل ہونے کے لیے. اور عرش ہلا، یعنی کہ ایک تو شہید کا درجہ ملا ان کو، شہید ہوئے. اور سبحان اللہ، اور شہید کا ایک بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سول، جب ان کی روح پرواز کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آف کورس جو نیک روحیں ہیں پہلے اللہ کے پاس جمع کی جاتی تو اللہ کا عرش ہلا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا بہترین وہ ہے. اور ہمارے پاس ہم تو سنتے ہوئے آتے بہت سے لوگ مرتے ہیں. یہ بعض لوگوں پر تو بس قریبی رشتہ دار وغیرہ رو لیتے، اس کے بعد تو پھر کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد بس 1 سال ہو گیا بعد یاد کر لیتے. یہ وہ لوگ ہیں 1400 سال کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ایک قیمتی جو ہے نا لباس، ایک یمن سے کوئی فارنرز وغیرہ آتے تھے، ٹھیک ہے، تو قیمتی لباس جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے تحفہ دیا گیا. بہت وہ تھا، بہت زیادہ قیمتی تھا. تو پورے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے ٹچ کرنے لگے اور بولنے لگے کیا ویلیو، کیا قیمتی ہے، کتنا اچھا کپڑا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جنت میں ایک رومال ملے گا، ٹھیک ہے، ہینڈ کرچیف، صرف جو ہینڈ کرچیف ایک چھوٹا سا کپڑا جو رہے گا، اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہے، آپ ان کی شخصیت کے بارے میں آپ جب پڑھیں تو یہ دیکھیے حالانکہ ینگ تھے، آلموسٹ انتقال کے ٹائم پر 35-37 تھے ہوں گے، 35-37 ینگ ایج میں اسلام قبول کرے اور انتقال بھی ہو گیا. اور وفات بہت کم عرصے میں. تھے دشمن، نفرت میں تھے، بھیجے تھے اپنے چچرے بھائی کو کہ جا کر انہوں کو ہٹاؤ. جب ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ اسلام ہے، فوری ایکسیپٹ بھی کرے، دوسروں کو بھی ایکسیپٹ کرنے پر بولے کہ فوری آپ لوگ سب چینج ہو جانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اگر سمندر کے بیچوں بیچ بھی لے کر جائے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیسی محبت. دیکھیے محبت کے دعوے میں تھے بھی اور کرے بھی اور کر کے بھی دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ صبح شام وزٹ کرتے تھے، عیادت کے لیے جاتے تھے، ان کی تکلیف کیسی ہے پوچھنے کے لیے. اور جب ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا تو فوری تیز گئے ان کے گھر کے پاس. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کی والدہ بہت رونے لگی، بہت رونے کہ یہ تمہاری ماں کی ہلاکت ہو جائے، اس طرح کے وہ الفاظ کہہ کر رونے لگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سچ کہتی ہیں، باقی تمام نوحہ کرنے والی عورتیں جھوٹی ہیں، سعد کی ماں سچی ہیں. واقعے میں سعد ویسے بیٹے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی موت میں نا کوئی ایسا معاملات ہو کہ ہم ایسا کچھ عمل کریں کہ واقعی میں فرشتے نازل ہوں، ان کے جنازے کو اٹھائے. اور دیکھیے سبحان اللہ، رحمان کا عرش ہلا تھا. اب کیا ہوا اس کے بعد؟ ادھر ابو لبابہ پر 6 راتیں گزر چکی تھی، یعنی اس کنڈیشن میں انہوں ویسے ہی باندھ کر تھے، اپنے آپ کو سیلف پنش کر لے کر باندھ کر تھے. نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پلٹ کر پھر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیتے تھے. اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ان کی توبہ نازل ہوئی. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انہیں کوئی اور نہ کھولے گا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا گیا. یعنی دیکھیں یہ محبت ہے، کیسے 6 راتیں ویسی کنڈیشن میں سیلف پنش.
اگر یہ نہیں کرتے تو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر یہ محبت تھی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، یہ محبت کہ میں نے خیانت کی، کہ میں ایسا کیوں کرا۔ یہ ابو لبابہ تھے 6 راتیں ویسی کنڈیشن میں، 6 راتیں میں 6 دن بھی انوالوڈ ہے، ہاں دن میں ایسا نہیں ہے کہ وہ دن میں نہیں رہتے تھے، صرف ان کی بیوی نماز کے لیے ان کو کھول دیتی تھی اور نماز پڑھتے تھے اور پھر جا کر اپنے آپ کو ویسی کنڈیشن میں رکھتے تھے۔ پھر آگے اللہ کی طرف سے حکم اور پھر ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اور سبحان اللہ سورۃ التوبہ میں اس کا ذکر ہے، ان کا معاملہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا، کوئی اور جا کر کھول رہے تو بولے کہ نہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولے۔ سبحان اللہ، یہ محبتیں، یہ ریئل تھے، یہ سچے لوگ تھے، یہ خالص لوگ تھے، انہوں نے دین کو اپنی چوائس سے پسند کیا تھا، کوئی یہ ہے نا ان پر زبردستی نہیں تھی، اور یہ لوگ کر کر بھی بتائے، صرف وربل نہیں بلکہ پریکٹیکل مسلمان تھے یہ لوگ، اپنے دلیل ہی بھی دیتے رہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے اخلاص سے بھی، اپنی تصدیق کرنے کے انداز سے بھی، جب کہا گیا ان کو کہ لبیک کرو، ان لوگوں نے لبیک کہا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کے بارے میں، تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ لوگ سب سے اللہ راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ ان کا شمار حزب اللہ میں ہے، اللہ کے گروپ میں ہے ان کا شمار، اور اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں۔ سورۃ التوبہ میں کتنی پیاری آیت ہے وہ، کہ اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہے بدلے میں جنت کے، اور اللہ ہی تو جان بنانے والا، سب دینے والا اللہ ہے، مگر اللہ کا یہ ہمارے رب العالمین کا یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جنت کے بدلے جانیں خرید لی، اور یہ لوگ دیے بھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود نازل ہوں، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس دین کے، اس مشن کے، اس کاز کے لیے جد و جہد کر کے اپنی زندگی، اپنے مال، اپنا جان، اپنی ہر چیز لگائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا۔ اللہ کرے کہ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کا عمل قبول کر لے، اس دین کے لیے جو محنت ہو، اس دین کی جد و جہد کے لیے جو ضروری ہے چیزیں، اللہ کرے کہ ہم کو بھی وہ عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس محفل کا شمار اللہ تعالیٰ اپنے بہترین محفل میں فرمائے، اور اس کا بہترین اجر ہم سب کو عطا فرمائے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ اپنا عمل بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو عاجزی اختیار کریں، اپنا جو ہے نا معاملات اللہ سے صحیح کریں، یہی اصل چیز ہے، اور اللہ سے ہم یہی اس بات کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔